نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نہ پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کے اسی مٹی کو ملک ہندوستان کہتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، اے وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ صدر علی وقار، قابل قدر اور قابل احترام، سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام ناظرین کو ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ آج 15 اگست ایک ایسا دن جو صرف تاریخ کا ورق نہیں بلکہ ہمارے آبا و اجداد کے بہتے لہو، ٹوٹتی ہڈیاں، تپتے سورج میں ننگے پاؤں اور ماں کی گود سے جدا ہوتے بیٹوں کی داستان ہے۔ چلی جو قوم کے حق میں ہوا تو ہم سمجھتے تھے، چلی جو قوم کے حق میں ہوا تو ہم سمجھتے تھے، کوئی چراغ ہوا سے لڑکھڑا رہا ہے شاید۔ دوستوں، یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا تھا۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سی مشکلات کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چون لیا تھا۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے سدھارتھ بھگت سنگھ کو جب پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو سدھارتھ بھگت سنگھ نے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے تھے کہ اب بھی جس کا خون کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، اب بھی جس کا خون کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، دیش کے کام آئے نہ بیکار کی جوانی ہے۔ حاضرین کرام، ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کروانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1557 کے ہنگامے میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹریوں کے پیچھے ڈھکیلا گیا تھا، انگریز آیا اور انگریز نے کہا تھا، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی پڑی شمشیر ہندوستان کی۔ تو تب ظفر نے جو الفاظ اور جواب اس انگریز کو دیا تھا وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی گونج ہندوستان کی، تخت لندن تک چلے گی گونج ہندوستان کی۔ دوستوں، ملک ہندوستان کو آزاد کروانے میں صرف بزرگوں کا رول نہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک ہستی نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ صدر علی وقار، تاریخ کے کسی کونے میں ہدی رام بوس کا بھی ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا تھا ملک کے نام۔ آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے علماء اور مشائخ دین نے آزادی میں حصہ لیا، اس طرح تاریخ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ آزادی جس کی وجہ سے ہم ہندوستان میں پوری آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کو ہم نے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا۔ یہ آزادی تبھی حاصل ہوئی جب مہاتما گاندھی کی زندگی کو تومڑ بنا دیا گیا۔
یہ آزادی اس وقت حاصل ہوئی جب مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں قید کر لیا گیا اور کھانے کی جگہ ریت میں ڈالی گئی چپاتی اور سرن پتے کا ڈال کر بنا بنا کر کھلایا گیا، تب ہمیں یہ آزادی ملی۔ یہ آزادی ہمیں اس وقت حاصل ہوئی جب مولانا کلام نے اپنا تن من دھن لٹوایا۔ ادھر ان کی بیوی بیمار ہیں، ادھر ان کی ماں انگریزوں کے قبضے میں ہے۔ نہرو جی مولانا کلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا انگریز کہہ رہے ہیں اگر مولانا لکھ کر دے دیں تو ہم مولانا کو آزاد کر دیں گے۔ مولانا نے کہا یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور میری ماں انگریزوں کے قبضے میں ہے۔ جب تک میری ماں انگریزوں کے قبضے میں ہے، میری بیوی مرتی ہے تو مر جائے، میں ماں کے لیے بیوی کی قربانی تو دے سکتا ہوں لیکن بیوی کے لیے ماں کی قربانی نہیں دے سکتا۔ اس ملک کو ہندوستان کو آزاد کروانے میں ہمارے آبا و اجداد نے جتنی مشکلات کا سامنا کیا، اگر ہم اس کو تصور بھی کرتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ ایک انگریز مؤخر لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک سڑک کے کنارے کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر ایک یا دو علماء باندھے نہ گئے ہوں۔ ایک انگریز مؤخر لکھتا ہے کہ 12,000 کی تعداد میں علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور بالعموم 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا۔ ان مصائب و آلام کو جھیلنے کے باوجود بھی ہمارے علماء نے انگریزوں سے لڑنے میں اپنا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا اور پوری استقامت اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ اے وطن تجھ سے عہد و وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے عہد و وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، آج آپ کو ہر طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی مبارکباد دی جا رہی ہے، لیکن اصل دیش بھکتی تو یہ ہے کہ ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ اصلی دیش بھکتی تو یہ ہے جب ملازمین سرکاری دفتروں میں رشوت لیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور اصلی دیش بھکتی تو یہ ہے کہ اس دیش میں رہنے والا ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل کر دیش بھکتی اور دیش بھکتی کے لیے پریم کا پرچار کریں۔ صدر علی وقار، آج میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو پیدا ہوئے، مسلمان پیدا ہوئے، سکھ بھی پیدا ہوئے، عیسائی بھی پیدا ہوئے، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر یہاں ہم تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار کرنے لگے تو ہمارا ملک سج جائے گا، سنور جائے گا اور اس کا ڈنکا دیشوں بدیشوں تک گونجے گا۔ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، اس کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا یہ ترنگا، جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا یہ ترنگا، اس کے لیے ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔